اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب
معطر و محمد مسیح سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، آمین۔ آپ کو سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے، الحمدللہ۔ اس کا احسان عظیم ہے بے شک کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کا دامن رحمت عطا فرمایا۔ بے شک اور نبی رحمت، شفیع امت، شفیع معاشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس صرف ہمارے لیے ہی رحمت نہیں بلکہ کل کائنات کے لیے، سبحان اللہ۔ تمام نبیوں کے لیے، سبحان اللہ۔ تمام رسولوں کے لیے، سبحان اللہ۔ تمام فرشتوں کے لیے، سبحان اللہ۔ تمام امتوں کے لیے سبحان اللہ۔ حضور رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ پھر حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات، جو شرف عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، اس کے تو کیا ہی سبحان کہہ اللہ۔ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ رکھا۔ بے شک حضور سارے نبیوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ۔ سارے نبیوں سے زیادہ شان آپ کے اور میرے نبی کی ہے، سبحان اللہ۔ سارے نبیوں سے زیادہ مقام آپ کے اور میرے نبی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک تو جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے نا، اچھا، اسی طرح محبوب علیہ السلام کی امت کو بھی اللہ نے تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بے شک کہ یہ امت تمام امتوں سے بہتر امت ہے، سبحان اللہ۔ افضل امت ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ امت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس امت کے لیے اللہ نے جو انعام فرمائے، سبحان اللہ۔ کہیں رب قرآن عطا فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر ہے، بے شک کہیں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب معراج کی عظیم رات عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ کہیں شب برات کی بابرکت رات عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ کہیں شب قدر کی رات دی سبحان ہے، اللہ۔ عید الفطر کی رات دی، سبحان اللہ۔ عید الاضحیٰ کی رات دی، سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑا اللہ نے کرم یہ کیا کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ، اور جمعہ شریف جو ہے میرے نبی نے فرمایا یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرمایا اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، سبحان اللہ۔ اسی دن اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، سبحان اسی اللہ۔ دن قیامت قائم ہوگی، سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، سبحان اللہ۔ بے شک جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ عید کا دن۔
اور یہ تمام دنوں کا سردار سردار دن ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان جو ہے یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ سبحان اللہ جس طرح جمعہ تمام دنوں سے افضل ہے، بے شک اسی طرح ماہ رمضان تمام مہینوں سے افضل ہے، بے شک اعلیٰ ہے۔ بے شک اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ رجب کس کا مہینہ؟ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ اور آگے حضور نے فرمایا شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے، سبحان اللہ اور رمضان حضور فرماتے ہیں یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے۔ سبحان اللہ کل انشاءاللہ تعالی چاند نظر آ جائے گا، کل نہیں تو پرسوں نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ دن ہمیں نصیب کرے، آمین اس کی عبادت نصیب کرے، آمین روزے رکھنا نصیب کرے۔ آمین اللہ اکبر۔ تو ماہ رمضان المبارک بڑا عظیم مہینہ ہے، بے شک اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ اے ایمان والو۔ کن کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو ایمان والوں کو۔ معلوم ہوتا ہے ایمان والے بڑے ہی عظیم ہیں، سبحان اللہ بڑی شان والے ہیں، سبحان اللہ بڑے مقام والے ہیں، سبحان اللہ کہ جنہیں رب خود مخاطب کر کے فرما رہا ہے اے ایمان والو، سبحان اللہ اے بے شک ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پہ روزے فرض کر دیے، سبحان اللہ ہم نے تم پہ روزے فرض کر دیے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ ہم نے پہلوں پر فرض کیے تھے۔ سبحان اللہ بے شک اور آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ روزہ رکھنے سے تم پرہیزگار بن جاؤ، انشاءاللہ تم متقی بن جاؤ۔ انشاءاللہ اب رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقصد بھی بیان ساتھ ہی فرما دیا، سبحان اللہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی معاذ اللہ رب کے خزانے میں کمی آ رہی تھی، رب ایک مہینہ اپنا رزق بچانا چاہتا تھا، اس لیے جو ہے وہ بھوک پیاس کا حکم دے دیا۔ نہیں، رب کی رحمت کے خزانے خدا کی قسم ہے اتنے وسیع ہیں بے شک کہ ختم ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر۔ اب اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ تمہیں پرہیزگار بنانا ہے، بے شک متقی بنانا ہے۔ اور جو بندہ جتنا پرہیزگار ہوتا ہے نا، متقی ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا قرب اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے ہاں اسی کا مقام ہے، اللہ کے قریب وہی ہے، اللہ کو وہی پسند ہے، وہی اچھا لگتا ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ تو روزے رکھوانے کا مطلب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جو ہمارا نفس ہے نا، نفس امارہ، جو ہمارے میں خواہشات پیدا کرتا ہے، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، دیگر معاملات زندگی کی، جو ہمارے دل میں خواہشات پیدا کرتا ہے اسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان اس کی خواہشات پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، اللہ اکبر پھر یہ ہمارا نفس پھولنے لگ جاتا ہے، بے شک پھلنے لگ جاتا ہے، بے شک خوب پرورش پاتا ہے، بے شک
اور جب انسان اس کی خواہشات کو ترک کرنا شروع کر دیتا ہے نا، اس کی خواہشات کو پس پردہ کر دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہمارا نفس جو ہے یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ جس طرح انسانی جسم کو خوراک ملے تو طاقتور ہے، بے شک نہ ملے تو کمزور ہے۔ کمزور ہے۔ اس کی خواہشات پہ عمل ہے تو یہ پھولے گا، پھلے گا، پرورش پائے گا، اگر نہیں ہے تو پھر یہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اور میرا رب فرماتا ہے پھر کمزور کر کر کے جو اسے مار دیتا ہے، اپنے نفس کو ختم کر دیتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، پھر اس کا رب اس سے دور نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے رب کا قرب پا لیتا ہے، سبحان اللہ پھر وہ اپنے رب کا قرب پا لیتا ہے۔ قرب پا لیتا ہے۔ قرب کب ملتا ہے؟ جب انسان اپنے نفس کو مارتا ہے، بے شک جب انسان اپنے نفس کو مارتا ہے۔ اپنے نفس کو مارتا ہے، تو نفس کو مارنا ہی سب سے مشکل ہے۔ بے شک اللہ والوں کی حالات زندگی پڑھے۔ بڑے ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ 40 سال تک سکو پی کے گزارا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صرف اپنے نفس کو مارنے۔ ایک بزرگ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی حلوہ کھانے کی، بازار گئے، دکان سے مرچیں خریدی، خرید کے جنگل میں گئے، چٹکی بھر مرچیں زبان پہ رکھتے ہیں اور نفس کو کہتے ہیں حلوہ کھاتا ہے، کھلاتا ہوں میں تجھے حلوہ، کھا مرچیں تجھے ذرا مزہ آئے۔ ہے یارو، یہ بزرگوں کے نفس کو مارنے کے انداز تھے، اس کی خواہشات کو ترک کرنے کے انداز سے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ روزے کا حکم دے کے یہ ہماری خواہشات کو ترک کرنا ہی چاہتا ہے، تاکہ خواہشات میں کوئی کمی آ جائے۔ بے شک اور رزق نہیں، یہ مت سوچو، بلکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ بڑھتا یا نہیں بڑھتا؟ بے شک کیسے ہے؟ سال بھر جو غریب آدمی جو نعمت نہیں کھا سکتا، نہیں پی سکتا، رب اس مہینے میں وہ نعمت غریب کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے۔ بے شک بے شک اور پہلی امتوں پہ بھی یہ فرض تھا، بے شک اب انداز مختلف ہے۔ بے شک کسی امت پہ ایک روزہ فرض، کسی پہ ایام بیس یعنی مہینے کے 3 دن کے 13، 14، 15 کے روزے فرض، کسی پہ 40 دن کے فرض، کسی پہ 3 ماہ کے روزے فرض۔ لیکن جب محبوب علیہ السلام کی امت کی باری آئی نا، تو سب سے پہلے جو ہمارے اوپر روزہ فرض تھا وہ صرف یوم عاشورہ کا روزہ فرض، سبحان اللہ۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ پہلے فرض ہوا ہے۔ اور کب ہوا ہے؟ یہ نبوت کا 15واں سال ہے، 2 ہجری 10 شعبان المعظم کو روزہ فرض ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے کتنے روزے فرض؟ 1، بولو ایک۔ پھر اس کے بعد 1 کا حکم ختم ہوا، پھر 3 کا حکم آ گیا، 3 کا ایام بیس، 13، 14، 15 کہ یہ 3 دنوں کے روزے فرض کیے گئے۔ پھر یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے، پورے 1 مہینے کے 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ اور اس میں حکم کیا ہے کہ تم مغرب تا عشاء کھا پی سکتے ہو، باقی رات کو نہیں، دن کو نہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ 24 گھنٹے کا تقریباً جا کے کئی روزہ بنتا ہے۔
نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت سرما رضی اللہ تعالی عنہ. آپ مزدور تھے بے شک. تو مالک کے باغ کو آپ ڈول بھر بھر کے پانی دے رہے تھے. روزے سے تھے. افطاری کا وقت ہوا تو آپ نے پانی کے ساتھ ہی روزہ افطار کر دیا. سبحان اللہ. اور پھر گھر کی طرف لوٹے. گھر جب آئے تو کھانا ٹھنڈا تھا. سبحان اللہ. زوجہ نے کہا کہ میرے سرتاج آپ تشریف رکھیں، میں کھانا گرم کر کے پیش کرتی. بے شک. آپ لیٹے تو آپ کی آنکھ لگ گئی، سو گئے. سبحان اللہ. بیگم نے نہ اٹھایا. اب حکم یہ تھا کہ سو گئے تو پھر کچھ نہیں کھا سکتے، کچھ نہیں پی سکتے. حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھے صبح، سرکار کی بارگاہ میں گئے، مسجد نبوی میں نماز پڑھی، محبوب علیہ السلام سے ملاقات کی. حضور نے دیکھا کہ جسم میں ضعف ہے، کمزوری ہے. اللہ اکبر. اللہ. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سرما کیا بات ہے، جسم اتنا کمزور کیوں نظر آ رہا ہے، نڈھال کیوں نظر آ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل روزہ تھا، رات گھر میں آیا، بیگم کھانا گرم کرنے لگی، میری آنکھ لگی، سو گیا تو یوں ہی نیت کر کے آگے بھی روزہ رکھ لیا. سبحان اللہ. جب سرکار نے اتنا سنانا تو حضور پریشان ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ، سرکار کو امت سے کتنا پیار ہے، سبحان اللہ. کتنی محبت ہے. بے شک. حضور جب پریشان ہوئے نا، رب خود محبوب کو پریشان نہیں دیکھتا، بے شک. نہیں دیکھتا. رب محبوب کی رضا کو چاہتا ہے. سبحان اللہ. محبوب تیری رضا جو ہے وہ میری رضا ہے. بے شک. جب حضور پریشان ہوئے، اللہ نے فرمایا جبریل حکم ہو رب جلیل، فرمایا دیکھ میرا محبوب پریشان ہے، جا میرے محبوب کی بارگاہ میں اور یہ حکم لے جا کہ محبوب صبح صادق تک تیرے غلام کھاتے رہے پیتے رہے. میں نے سرما کا جو ہے عمل دیکھ کے میں نے اپنا حکم بدل دیا. سبحان اللہ. پھر حکم ہو گیا کہ ساری رات کھاؤ، ساری رات پیو، لیکن جب صبح صادق کا وقت ہوگا تو اس وقت کھانا پینا بند. بے شک. اللہ اکبر. پہلے عورتوں کے پاس رات کو جانا ممنوع. بے شک. ماہ رمضان کا پورا مہینہ حکم یہ تھا کہ مرد عورت کے قریب نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے قریب گئے. آپ کی زوجہ انکار نہ کر سکی. بعد میں آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کیا کوئی حکم بدل گیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہا نہیں، حکم تو نہیں بدلا، حکم تو وہی ہے. کہا پھر عمر آپ نے یہ کیا کام کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو آپ دھاڑے مار مار کے رونے لگے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہا عمر نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. ساری رات روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے. کبھی بھاگ کے ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں. صبح محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری دی، نماز پڑھی. اللہ اکبر. سرکار کے کچھ اور صحابہ سے بھی یہ عمل ہو چکا تھا. اللہ اکبر. وہ بھی یہی مسئلہ لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے محبوب علیہ السلام نے جب حضرت عمر کی کیفیت کو دیکھا، آپ کی صورتحال کو دیکھا، سرکار نے فرمایا عمر خیریت ہے؟ جانتے تو ہیں نا، بے شک. جانتے ہیں. بے شک. غلاموں کے حالات سے بے خبر نہیں، باخبر ہیں.
سبحان اللہ اللہ اکبر. حضور نے پوچھا عمر خیریت ہے؟ عرض کرتے ہیں ویلا کا سونا میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا. اللہ اکبر عمر کیا ہوا؟ عرض کی آقا میں نے رات اپنی عورت کے قریب گیا, صحبت کر لی, اللہ اکبر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے. اللہ اکبر سرکار نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا, فرمایا تم میرے ہوتے ہوئے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا, میری باتوں کو سنا بھی نہیں ہوگا, لیکن وہ میرے فرمان پہ عمل کریں گے. سبحان اللہ اب مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا, صحابہ داڑے مار مار کے رونے لگے, دوڑتے ہوئے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, سرکار سے معافی طلب کر رہے ہیں. رب نے جب یہ کیفیت دیکھی, یہ صورتحال دیکھی, رب نے فرمایا جبریل حکم ہو رب جلیل, فرمایا جلدی کر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جا. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, فرمایا جا میرے محبوب کو جا کے بتا دے محبوب تمہارے غلام جو ہے رات کے وقت اپنی عورتوں کے قریب جا سکتے ہیں. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی بدل دیا. اللہ اکبر. اور پہلے جب روزے کا حکم نازل ہوا, حکم یہ تھا کہ اگر روزہ رکھ سکو تو رکھ لو, نہیں تو اس کے فدیہ دے دو, اس کے بدلے میں فدیہ دو. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی منسوخ کر دیا, فرمایا نہیں, اگر تندرست ہو تو روزہ رکھو. مریض کو اجازت دے دی کہ اس کا مرض اگر قابل علاج نہیں تو وہ پھر فدیہ دے سکتا ہے. اللہ اکبر. تو روزہ آپ کے اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. سبحان اللہ اور حدیث قدسی ہے, رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے. سبحان روزہ میرے لیے اونچی بولو ذرا, روزہ میرے لیے ہے. میرے لیے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, رب فرماتا ہے اس کی جزا بھی میں دوں گا. سبحان اللہ اور اس کو دو طرح سے علماء نے پڑھا ہے. اجزی کا معنی اس کی جزا میں دوں گا, وَأَنَا أُجْزَا اس کا معنی کہ اس کی جزا میں ہوں. کیسے کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنا دیدار عطا فرمائے. روزے دار کو اللہ قیامت والے دن اپنا دیدار عطا فرمائے. اور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے نا, سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ اس کو عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے. سبحان اللہ اللہ اللہ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان روزہ رکھ لیتا ہے, روزہ رکھ کے سو جاتا ہے, تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے دار کا سونا بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں شمار کرتا ہے. یعنی کتنی فضیلت ہے روزے کی. بے شک. اور روزہ جو ہے, دیکھو آج ہم خدا پہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے, بے شک دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے, بے شک. لیکن اس کے باوجود ہم یہ ایمان یہ عقیدہ رکھتے ہوئے گناہ کرتے ہیں. رب کے حکم کی خلاف ورزی کرتے بندوں سے ڈرتے ہیں لیکن خدا سے نہیں ڈرتے. لیکن روزہ خدا کی قسم ہے, ایک 7-8 سال کا بچہ کیوں نہ ہو,
وہ روزے سے ہے، اسے تنہائی میں لے جاؤ، اسے جا کے کہو کہ بیٹے یہاں تجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کھا لے پی لے۔ بچہ کہتا ہے نہیں میں الحمدللہ روزے سے ہوں، روزے سے ہوں۔ بڑا تو بڑا بچہ بھی نہیں کھاتا ہے۔ یہ ایمان بالغیب ہے، یہ ایمان کو روزہ اور پختہ کرتا ہے، ایمان کو تقویت ملتی ہے، تازگی ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ جہنم سے ڈھال ہے، جہنم سے ڈھال ہے۔ جس طرح مجاہد جہاد کرتا ہے تو اس سے جو دشمن ہوتا ہے، مد مقابل ہوتا ہے، اس کے حملے سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہوتی ہے، وہ سامنے کرتا ہے اس کے وار سے بچ جاتا ہے۔ یوں میرے آقا فرماتے ہیں کہ روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، یعنی انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اور میرے کریم آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ